الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان سب پر رحم کرتا ہے. اے نبی آپ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے مالک کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. اندھیری رات کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جب وہ پھیل جائے. میں پناہ مانگتا ہوں ان جانوں کے شر سے جو گرہوں کے اندر پھونکیں مارتی ہے. حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ فلق کی تفسیر شروع ہو رہی ہے. سورہ فلق کے اندر 5 آیتیں. الفاظ اس سورت کے اندر ہے 23 اور حروف جو اس سورت کے اندر ہے اس کی تعداد ہے 69. میرے پالنے والے کا فضل ہے اور وہ ہم پر فضل ہی کرتا ہے. اس نے تو ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے لیکن ہم ہی ہیں وہ جو اس کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں. اتنی چھوٹی سورت ہے میرے عزیزوں لیکن اس کو پڑھنے کے نتیجے میں انشاءاللہ ایک آدمی کے کھاتے کے اندر 690 اجر آ جاتے. پھر یہ تو اس آدمی کی بات ہے جو سرسری طور پر پڑھ لیتا ہے. ان لوگوں کی بات جو اللہ کی یاد کے اندر پڑھتے ہیں, اللہ کا استحضار رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, خوب اللہ کو یاد کر کے ایک ایک حرف کو پڑھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں. تو پھر ان کا اجر بھی اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. میرے عزیزو یہ جو سورہ فلق ہے اور اس کے بعد قرآن کی آخری سورت سورہ ناس جو ہے نا, ان دونوں سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے. ان دونوں سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے واو کے کسرے کے ساتھ. بعض لوگ معوذتین واو پر زبر کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں لیکن وہ پڑھنا غلط ہے, ترجمہ غلط ہو جاتا ہے اس کا. معوذتین کہتے ہیں ان 2 سورتوں کو جو پناہ دلانے والی ہیں. ان 2 سورتوں کے ذریعے سے چونکہ آدمی بہت سی برائیوں سے اس کو پناہ ملتی ہے اور یہ 2 سورتیں پناہ دلانے والی ہوتی ہیں, اس وجہ سے ان دونوں سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے. معوذتین پڑھیں گے تو جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس کا ترجمہ پھر ہو جائے گا کہ وہ 2 سورتیں جن کو پناہ دی گئی. سورتوں کو کہاں سے پناہ دی جاتی ہے؟ یہ سورتیں پناہ دینے والی ہیں تو اس وجہ سے اس کو معوذتین کہا جاتا ہے. قرآن کا دستور ہے
کہ اس کے اندر دفعتاً ایک بارگی کے اندر پورا قرآن نازل نہیں ہوا. واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش ہوتا اور پھر پیش ہونے کے بعد قرآن کا کچھ حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا. مثلا ابن کثیر کی تفسیر کے اندر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 کے بارے میں، 219 نمبر کی جو آیت ہے اس کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. تو یہ آیت بھی نازل ہوئی ایک پس منظر کے پیش نظر. حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی، ہمارے غلام ہوتے ہیں، ہمارے متعلقین ہیں، ہم ان پر کس طرح مال خرچ کریں، آپ کوئی طریقہ ہمیں بتائیں. تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 کہ یہ لوگ آپ کو پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. ان کو کہو کہ جو مال ضرورت کے اندر آتا ہو اس کو اپنے لیے باقی رکھیں، جو مال بچ جاتا ہو، ضرورت سے زائد ہو، اس کے ذریعے سے پھر خرچ کرے اپنے غلاموں پر اور اپنے متعلقین پر. یعنی آدمی کا جو دستور ہوتا ہے کہ مال اس کو آتا ہے تو پھر وہ مال اپنی ضرورت کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے، پھر جو ضرورت سے زائد مال ہوتا ہے وہ اس کو بینک کے اندر جمع کرتا ہے. یہاں پر قرآن کی یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جو ضرورت سے زائد مال ہونے اس کو بینک کے اندر جمع مت کرو، اس کو غلاموں کے اندر خرچ کرو، متعلقین کے اندر خرچ کرو. تو دیکھو یہ قرآن کی ایک آیت تھی، اس کا پس منظر آپ کے سامنے بیان ہوا. یہ قرآن کا دستور ہے. اسی طرح بخاری کے اندر ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 85 کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اس کا پس منظر حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، بخاری کے اندر روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کی ایک بنجر زمین جس کا نام تھا خرابہ، اس کے اندر چل رہے تھے کہ ملاقات ہو جاتی ہے چند یہودیوں سے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفین تھے. یہود لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب مخالفت کرتے تھے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کا کوئی مخالف نہ ہو ایسا نہیں ہوتا، مخالف ہر ایک کے ہوتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چھوڑا نہیں گیا تو پھر دوسرے لوگوں کی تو کیا بات ہے. تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور یہود لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا چاہا، آپس میں باتیں شروع کر دی اور کہنے لگے کہ اس نبی کو آج ایک ایسا سوال پوچھتے ہیں جس سوال کا جواب اس کو نہ آئے، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ اگر تو سچا نبی ہوتا تو تجھے ہمارے جوابات کا آنسر، ہمارے سوال کا آنسر تجھے آتا. جب تجھے ہمارے سوال کا جواب ہی نہیں آتا اس کا مطلب یہ کہ تو سچا نبی نہیں. آپس میں اس طرح بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا چلو اسپیرٹ اور روح کے بارے میں ان کو پوچھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ روح کیا چیز ہے. جب ان کو اس کا جواب نہیں آئے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں، اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی ہوتے تو ان کو اس سوال کا جواب آتا. چنانچہ کچھ لوگ آتے ہیں یہودی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں. تو اس وقت حضور کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی جس کا سہارا لیے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے. یہ سوال ان لوگوں نے کیا اور اس سوال کا سننا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹہنی جس کا سہارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے حضور. اور عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وحی ہو رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مضبوط ہو جاتے اور ایک کھراٹے جیسی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلتی. جو وحی پوری ہوئی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 85 پڑھی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ کو روح کے بارے میں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. کہہ دو کہ روح کی پنچات مت کرو. روح کہاں سے آتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، یہ تمہارا کام نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے. تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے، لہذا کم علم والا
اس کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ چیزوں کے اندر نہ پڑے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر نہ پڑھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. جواب اعلیٰ اسلوب الحکیم، حکیمانہ جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا. خیر مجھے تو یہ بات بیان کرنی تھی کہ یہ قرآن جو اترا ہے یہ ڈائریکٹ ایک ہی دفعہ کے اندر حضور پر اتر گیا ہو ایسا نہیں، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے حضور پر اترا ہے. واقعہ پیش ہوتا، حضور پر چند آیتیں پیش ہوتی، اس طرح معاملہ قرآن کا رہا ہے. سورہ فلق کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، سورہ ناس کا معاملہ بھی اسی طرح ہے. اب یہ بات سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہود لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی سخت دشمنی تھی. دشمنی کی کیا وجہ؟ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ نبی بنو اسماعیل میں سے آ گیا. ہم جانتے ہیں کہ نبی آخری زمانے میں آنے والا ہے. یہ بات ایسی ہے جو ہماری تورات کے اندر موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بات ہم سے کہی ہے. تو تورات کے اندر موجود یہ بات ہے کہ نبی آنے والا ہے، لیکن یہ بات نہیں کہ نبی کون سے خاندان سے آنے والا ہے، اس کی تصریح نہیں تھی. یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبی ہماری نسل سے آنے والا ہے، اسحاق کی اولاد میں سے کوئی نبی ہوگا، لیکن نبی آگے اسماعیل کی اولاد میں سے. تو یہ بات ان کو اچھی نہیں لگی، اس لیے انہوں نے حسد کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور کو خوب تکلیف پہنچائے، خوب ستایا. اور پھر دوسری وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرنے کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ جاتے اور یہ لوگ یہ چاہتے کہ حضور ہمارے حق میں اچھا فیصلہ کرے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا فیصلہ کرتے جو بالکل عدل والا ہوتا، انصاف والا ہوتا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا جو ان کو پسند نہیں آتا، لیکن ہمیشہ عدل اور انصاف سے متصل فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سناتے. ان کو وہ فیصلہ اچھا نہ لگتا، اس وجہ سے وہ حضور سے نفرت کرتے. جیسے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، بخاری کے اندر موجود ہے کہ یہود کے اندر دو لوگوں نے زنا کیا، ایک مرد اور ایک عورت نے. جو یہودی تھے ان لوگوں نے زنا کیا. اب تورات کے اندر زنا کی سزا سنسار کرنا ہے، یعنی پتھر مار مار کر سامنے والے کو ختم کرنا. یہ تورات کے اندر سزا ہے. زنا کرنے والا شادی شدہ ہو یا شادی شدہ نہ ہو، جوان آدمی بھی اگر زنا کرے تو اس کی بھی سزا یہ ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے گا اور پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کیا جائے گا. یہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے. یہی حکم ہے زنا کرنے کا. اسلام کے اندر کچھ تخفیف ہے. اسلام کے اندر یہ ہے کہ اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے کہ تیری بیوی تو تیرے پاس ہے، تو حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی تو زنا کرتا ہے، حرام طریقہ اختیار کرتا ہے، حرام چیزیں کرتا ہے. تو اس شادی شدہ ہونے کی وجہ سے سزا یہ ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے گا. اسلامی حکومت کے اندر یہی سزا طے ہے. لیکن اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کرے تو چونکہ وہ ابھی غیر شادی شدہ ہے، جذبات کے اندر کبھی کام کر لیتا ہے وہ، تو اس کی سزا شریعت نے بہت سخت نہیں دی کہ اس کو سنسار کیا جائے، 100 کوڑے لگائے جائیں گے اس کو. یہ ہے سزا. تو یہود کی جو شریعت تھی نا وہ ذرا سخت ہے کہ شادی شدہ زنا کرے یا غیر شادی شدہ زنا کرے، دونوں کے لیے سزا ہے رجم ہونا اور سنسار ہونا. اب ہوا یہ کہ یہود لوگ کہ جو دو لوگ زنا کیا تھا نا جن لوگوں نے، وہ ایک اونچے خاندان سے تھے. اونچے خاندان میں سے ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اپنی شریعت پر عمل کرنا نہیں چاہتے تھے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس لیے تاکہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ اسلام کے اندر نرم احکام ہوتے ہیں، حضور کوئی سہولت والا حکم ان کے لیے بیان کر دیں گے. یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں سہولت ڈھونڈنے کے لیے. حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری فرماتے ہیں کہ دیکھو کتنے نالائق اور بدقسمت لوگ ہیں یہ لوگ. دین اسلام کو قبول نہیں کرتے اور دین کو قبول کیے بغیر اسلام کی سہولتوں کو ڈھونڈتے ہیں. قبول کر لو اسلام، اس کے بعد یہ جو احکام کی سہولتیں ہیں وہ تمہیں خود بخود مل جائیں گی. لیکن ضد دیکھو ان کی، پہلے سے یہ ضدی قوم ہے. تو یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو حضور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا معاملہ ہے، تم لوگ مسلمان تو ہو نہیں کہ میں اپنی شریعت کا فیصلہ تم پر کر سکتا ہوں.
تمہاری تورات کے اندر کیا حکم ہے؟ تو وہاں ایک یہودی بیٹا تھا ابن سوریہ، وہ یہودی عالم تھا، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں پر کوئی بڑی سزا نہیں ہے، ہمارے یہاں پر سزا یہ ہے کہ جو زنا کرتا ہے مرد عورت، اس کو سواری پر الٹا بٹھایا جاتا ہے، اس کا منہ کالا کیا جاتا ہے اور شہر کے اندر اس کو رسوا کیا جاتا ہے، یہ ہوتی ہے سزا۔ اب وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے عبداللہ ابن سلام بھی موجود تھے، جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے، بہت بڑے آدمی تھے اور عالم بھی بہت بڑے تھے۔ یہ فوراً انہوں نے پکڑ کی کہ یہ کہاں سزا لکھی؟ تورات کے اندر سزا زنا کی تو سنسار کرنے، جھوٹ بولتا ہے تو۔ اس نے کہا کہ ہماری تورات کے اندر یہی ہے، ہماری تورات کے اندر رجم کا کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا لاؤ تورات لے کر آؤ، بحث ہوتی ہے، لاؤ تورات لے کر آؤ۔ وہ تورات لے کر آیا، پڑھ رہا تھا تورات کے اندر، اور جہاں پر زنا کا بیان تھا نہیں اور زنا کی سزا کا تذکرہ تھا، وہاں پر رجم جہاں پر لکھا ہوا تھا نہیں، اس نے اپنی ہتھیلی وہاں پر رکھ دی، اور اس کے اوپر نیچے والا حصہ پڑتا ہے، رجم والا حصہ نہیں پڑتا۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ جہاں پر تو نے تیری ہتھیلی رکھی ہے اس کو ہٹا، وہاں پر رجم کا تذکرہ ملا۔ حضور نے کہا کہ تمہاری تورات کے اندر یہ حکم ہے، یہی تمہاری شریعت ہے، تو میں بھی اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ میرے لیے عدل والا اور انصاف والا فیصلہ یہی ہے کہ میں تمہارے حق میں اسی طرح کا فیصلہ کروں۔ حضور نے ایسا فیصلہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کے بازو میں جہاں جنازے کی نماز ہوتی ہے، وہاں پر ان دونوں کو رجم کیا گیا۔ اب دیکھو یہ فیصلہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، میرے عزیز ہے، یہ بالکل انصاف والا تھا یا نہیں؟ اپنی شریعت ان پر تھوپی نہیں، جو ان کی شریعت کے اندر تھا اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔ لیکن یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تو آتے ہیں اور دین اسلام کو قبول کیے بغیر دین اسلام کی سہولتوں کو حاصل کرنا چاہتے تھے، تو اس اعتبار سے ان کی دشمنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور ان کو یقین تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے نہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور کو اس طرح جانتے تھے یہ لوگ، اور حضور کا نبی ہونا اس طرح جانتے تھے یہ لوگ جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے تھے۔ جس طرح آدمی جانتا ہے نا کہ یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، 5-6 اولاد بھی اگر ہوگی، 10 اولاد بھی ہوگی، لیکن آدمی جان دے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو جس طرح یہود اپنے بیٹوں کو جانتے تھے نا، اسی طرح نبی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا بھی یہ لوگ جانتے تھے، لیکن ضد کی وجہ سے یہ لوگ انکار کرتے تھے، ماننا ہی نہیں ہے نہیں اس کو، اس کی باتوں کو قبول کرنا ہی نہیں۔ ایک ضد تھی ان کے اندر۔ احیاء علوم الدین کے اندر واقعہ دکھائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، ان میں سے ایک بیوی حضرت صفیہ، حضرت صفیہ کے والد جو تھے نا حیی ابن اخطب، یہ یہود کا بہت بڑا سردار تھا اور ڈون قسم کا آدمی تھا، دبدبا بھی اس کا بہت زیادہ تھا۔ یہ اور اس کا بھائی یعنی حضرت صفیہ کا چچا ابو یاسر ابن اخطب، یہ بھی بہت ڈون قسم کا آدمی تھا، ڈینجر جو لوگ ہوتے ہیں نا دبدبے والے۔ تو یہود کے اندر حضرت صفیہ کا والد یعنی یہ حیی ابن اخطب اور حضرت صفیہ کا چچا ابو یاسر ابن اخطب، یہ بہت دبدبے والے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے اندر ایک نبی آنے والا ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، تو یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب پہنچے گئے تو مدینہ پہنچنے سے پہلے حضور قباء کے اندر تشریف لے گئے، اور قباء میں 14 یا 24 دن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ کس کے گھر؟ حضرت کلثوم ابن حدم کے گھر۔ یہ وہی حضرت کلثوم جس کے بارے میں کل بیان کر رہا تھا نا سورہ اخلاص کا مضمون، کہ ان کو بہت محبت تھی سورہ اخلاص سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی۔ تو انہی کے گھر قباء کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے، ایک قول کے مطابق 14 دن، ایک قول کے مطابق 24 دن، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس مدت کے اندر حیی ابن اخطب بھی آتا ہے اور ابو یاسر ابن اخطب بھی آتا ہے، دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ وہی نبی ہے جس نبی کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں کیا۔ تو یہ حیی ابن اخطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا ہے،
اور پھر صبح کے وقت اپنے بھائی کے پاس چلا جاتا ہے. بھائی پوچھتا ہے کہ کیا ہوا, محمد کو کیسا پایا, کیا یہ واقعتاً نبی ہے؟ ہوئے ابن اخطب نے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ کی قسم یہ نبی ہے. موسیٰ نے جس نبی کا وعدہ کیا نہیں, یہ محمد وہی نبی ہے. نبی برحق ہے یہ, اس کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں, فلا شک فی. تو ابو یاسر نے پھر اپنے بھائی سے پوچھا کہ تو کیا کہتا ہے, اب کیا کرنا ہے؟ ہوئی نے کہا اللہ کی قسم جب تک میری زندگی کے اندر جان ہے اور جب تک میرے جسم کے اندر روح ہے میری, تب تک میں اس سے دشمنی کروں گا. اب جانتا ہے کہ یہ نبی ہے لیکن پھر بھی دشمنی کرے گا. حضرت صفیہ چونکہ ہوئے کی اولاد تھی, اس سے انہوں نے یہ تذکرہ سنا جو ان کے ابا اور ان کے چچا کے درمیان ہو رہا تھا. انہوں نے ہی یہ بات بیان کی, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس طرح جانتے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن سلام کو اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ کیوں اللہ نے ایسا کہا کہ تم یہود لوگ اپنے بیٹوں کو جتنا جانتے ہو اس سے زیادہ محمد کے نبی ہونے کو جانتے ہو؟ کیونکہ عبداللہ ابن سلام پہلے یہودی تھے, پھر بعد میں مسلمان ہوئے. تو عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ حضرت عمر, ہمارا بیٹا ہمارا ہے, اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے, لیکن محمد نبی ہے, اس کے اندر ہم گڑبڑ نہیں کر سکتے. چونکہ ہم نے تورات کو بہت کثرت سے پڑھا ہے, اس کے سطوروں کو بہت گہرائی سے پڑھا ہے, اس کے اندر جو حواشی لگے ہیں ان کو بہت گہرائی سے پڑھا ہے, اس لیے ہم ہمارے بچے کے اندر تو شک کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں نے کسی دوسرے مرد کے ساتھ خیانت کی ہو اور کہہ دیا ہو کہ یہ تمہارا بچہ ہے, لیکن نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے میں ہم گڑبڑ نہیں کر سکتے. یہ جواب سن کر حضرت عمر نے ان کو بوسہ دیا کہ کیا شاندار جواب, کہ آدمی کا بیٹا جو خود کا بیٹا ہے وہ کس طرح تم کہہ سکتے ہو, کس طرح کہہ سکتے ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیوی نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہو اور اس کے پیٹ کے اندر تمہارا نطفہ نہیں کسی گھیر کا نطفہ ہو, تم نے بس یقین کر لیا ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے. لیکن یہود لوگوں کو اتنا زیادہ یہ بات یقین کے ساتھ معلوم تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً وہی نبی ہیں جس کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا. اپنے بیٹوں سے زیادہ جانتے تھے, لیکن دشمنی تھی. اسی دشمنی کے اندر اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا. اسی جادو کا تذکرہ سورہ فلق کے اندر ہے. اس کا قصہ کچھ ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی سن ہجری 6 کے اندر, تو محرم کا مہینہ چل رہا تھا سن ہجری 7, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تکلیف محسوس کرتے تھے اور ایسا لگتا حضور کو کہ حضور نے کوئی کام کیا, حالانکہ حقیقت میں حضور وہ کام کرتے نہیں تھے, لیکن ایسا لگتا تھا حضور کو کہ میں نے وہ کام کیا. 6 مہینے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تکلیف کے اندر تھے کہ حضور کو ایسا لگتا تھا کہ میں نے یہ کام کر لیا, لیکن واقعتاً حضور وہ کام کرتے نہیں تھے. دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت سے سخت جادو کیا گیا تھا. لبید ابن اعصم ایک منافق آدمی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا, لیکن تھا یہودیوں کا مددگار, یہودیوں کا دوست تھا وہ, اور ان کے ساتھ اگریمنٹ رکھنے والا تھا وہ, اور اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا مسلمان. یعنی ظاہر تو کرتا تھا کچھ اور باطن کے اندر کچھ اور ہو. منافق قسم کا آدمی جسے کہتے ہیں. تو اس لبید ابن اعصم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا, اپنی بیٹیوں کو جادو سکھا کر. اس کی بیٹیاں تھیں, ان بیٹیوں کو اس نے جادو کا فن سکھایا تھا, پھر اس کی بیٹیوں نے حضور پر جادو کیا. جادو کی کیفیت کچھ اس طرح تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کنگا تھا, جس کے ذریعے سے حضور اپنے بال اور داڑھی کے بال وغیرہ کنگا کرتے تھے. انہوں نے کیا یہ کہ ایک لڑکے کو بھیجا, اور اس لڑکے کو بھیجنے کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے جو دندانے ہوتے ہیں نا وہ کچھ لیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال داڑھی کے سر کے وہ کچھ لیے,
اور پھر کمان کی ایک تانت لی اور اس کمان کی تانت کے اندر اس نے 11 گرہیں لگائے. پھر کچھ کلمات اس نے کہے، کفریہ کلمات جس کے ذریعے سے شیطان راضی ہوتا ہے. ان کلمات کو کہنے کے ذریعے سے انہوں نے شیطان کو راضی کیا، تو شیطان نے پھر وہ کام کیے جو عامةً انسان کے لیے کرنا ممکن نہیں. یعنی جب آدمی کو کسی دوسرے آدمی پر جادو کرنا ہوتا ہے تو نمبر 1 یہ کہ اس کے جسم کا کچھ حصہ اس کو ملے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. DNA جسے کہتے ہیں نا، کھاؤ ناخن ہو، بال ہو، خون ہو، یعنی اس کے جسم کا کوئی حصہ اس کو ملنا چاہیے، تب وہ جادو کر سکتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں کہتے ہیں کہ اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں نا ان کو محفوظ رکھو، وقت ملنے پر ان کو دفن کر دیا کرو، ورنہ یہاں راستے وغیرہ کے اندر ناخن پھینک دیے، بال وغیرہ کٹوائے اور کسی کچرے کے ڈبے کے اندر چلے گئے، وہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کے ہاتھ پڑ جائے جو جادو کے اندر مہارت رکھتا ہو، پھر وہ جادو کر سکتے ہیں. تو جادوگر کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہوتی ہے اس کے جادو کو نافذ کرنے کے لیے وہ ہے بدن کا ایک حصہ اس کو چاہیتا ہوتا ہے جو حصہ اس آدمی کا ہو جس پر اس کو جادو کرنا ہے. پھر وہ کچھ کلمات کہتا ہے جن کلمات کو کہنے کے ذریعے سے شیاطین راضی ہوتے ہیں. تو شیاطین کو راضی کیا جاتا ہے ان کلمات کے ذریعے سے، پھر وہ شیاطین اس کا کام اس کے لیے کر لیتے ہیں اور پھر اس طرح وہ دوسرے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں. یہ بھی بڑا سنگین معاملہ ہے. آج کل بہت عروج کے اندر یہ ہو رہا ہے. آدمی کو ایسا تو لگتا ہے کہ جادو ہوتا نہیں، لیکن آج کے زمانے میں حسد کرنے والے اور شر مچانے والے جادو ہر ایک پر کرتے ہیں. باقاعدہ فلائر چھپتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ اور ہم سے جادو کرواؤ. یہ تو کفر شرک ہی ہے. آدمی ان کاموں سے بچے. کسی دوسرے آدمی کو ہلاک کرنا ہو، کوئی دوسرا آدمی اپنے کو پوچھواتا نہ ہو، تو اس سے بہتر کیا کہ اس پر جادو کیا جائے، اپنا نام نہ قانون کے اندر آوے نہ کسی دوسرے آدمی کو خبر پڑے. میرے عزیزوں یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. اس لیے جادو سے اپنے آپ کو بچائے. کوئی آدمی شر پہنچا رہا ہے تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس آدمی کا شر مجھے پہنچ رہا ہے، تو میری طرف سے ان کو کافی ہو جائے. لیکن یہ کہ جادو کرنا کسی دوسرے آدمی پر، تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی اجازت شریعت بالکل دیتا نہیں. تو اس نے جادو کیا اس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے کچھ دندانے لے لیے، حضور کے بال کچھ لے لیے، اور پھر کمان کی جو تانت ہوتی ہے نا جہاں پر تیر رکھتے ہیں، اس تانت کے اندر اس نے 11 گرہیں لگائی، اور ہر گرہ کو وہ لگاتا اور کچھ کلمات کہتا وہ جن کلمات کے ذریعے سے شیطان راضی ہوتے. اور پھر اس نے وہ بال اور دندانے اس گرے کے اندر لگا دیا. پھر نر کھجور کا جو شگوفہ ہوتا ہے اس کو کور کے طور پر اس نے استعمال کیا، اور وہ پورا مجموعہ اس نے بکر ذی اروان نام کا ایک کنواں تھا، اس کے اندر ایک پتھر تھا، اس کے نیچے اس نے اس کو دبا دیا. کتنا سنگین جادو کہ ملے ہی نہیں. ایک کنواں بنجر قسم کا، اس کے اندر ایک بڑا پتھر، اس کے نیچے اس نے اس کو دبا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک اس کی اس شرارت کی وجہ سے پریشان رہے. حضور کو ایسا لگتا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ جماع کیا، لیکن حقیقت میں حضور نہ کرتے تھے. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی تھی نا، فیملی زندگی، اس کے اندر اس نے بہت خلل ڈال دیا. 6 مہینے تک حضور پریشان رہے. ہاں لیکن آدمی اب یہ نہ سمجھے کہ اس 6 مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم بیان کرتے تھے، جو قرآن کی آیتیں سناتے تھے، وہ سب غلط، گویا حضور پر جادو ہوا ہے. نہیں، جو جادو کا اثر تھا نا وہ فقط فیملی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو اچھے ہی تھے. حکم بیان کرنا، مسئلے بیان کرنا سب حضور نے برابر بیان کیے. بس یہ فیملی زندگی جو تھی نا کہ حضور کو ایسا لگتا تھا کہ میں جماع کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ، لیکن حقیقت میں حضور جماع نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بیدار ہوئے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، اور خوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی رو رو کر. روایتوں کے اندر ہے دعا و دعا، کچھ روایتوں کے اندر ہے دعا و دعا و دعا، یعنی کثرت سے دعا کی، کثرت سے دعا کی، رو رو کر دعا کی کہ اللہ مجھے کیا ہو گیا، اتنی تکلیف، ایک بندش مجھ پر لگتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ میں نے کوئی کام کر لیا، حالانکہ حقیقت میں وہ کام میں کر نہیں پاتا تھا. جو کام میں نے کیا نہیں اس کے بارے میں مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں وہ کام کر رہا ہوں.
اے اللہ تو مجھے بتا دے یہ کیا ہو رہا ہے. حضرت شیخ زکریا صاحب جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے نا، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سحر اور جادو کو مٹانے کے اندر سب سے مؤثر چیز دعا ہے. تم عامل کے پاس جاؤ، کسی باپو کے پاس جاؤ، اچھی بات ہے، ان کو اس فن کے اندر اگر مہارت ہے، حلال طریقے سے کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن سب سے مؤثر چیز جادو کو ہٹانے کے لیے یہ دعا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی، کثرت سے دعا کی، دعا و دعا و دعا. اب فوراً حضور کو علاج نہیں ہوگی، حضور شفا یاب ہوگی. 6 مہینے تک حضور نے برداشت کیا میرے عزیزوں، اس لیے صبر شکر کے ساتھ دعائیں کرو، اللہ ایک دن تمہاری دعا قبول کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سوتے ہیں کہ خواب کے اندر 2 فرشتے آتے ہیں. ایک فرشتہ سرہانے پر ہے، دوسرا فرشتہ پیروں کے پاس. ایک فرشتہ حضرت جبرائیل جو سر کے پاس ہیں، ایک فرشتہ حضرت میکائیل جو پیروں کے پاس ہیں. چلو ایک علمی بات بھی درمیان میں کر دوں، جبرائیل کو جبرائیل کیوں کہتے ہیں معلوم ہے؟ جبرائیل ویسے تو علامہ سیوطی کے قول کے مطابق کہتے ہیں اللہ کے بندے کو، لیکن بعض متحققین یہ کہتے ہیں کہ جبر اصل میں جبیرہ تھا اور ایل اللہ. تو جبیرہ جبر کا مطلب اور ایل کا مطلب اللہ، یعنی اللہ کی پٹی. حضرت جبرائیل کو جبرائیل اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی پٹی ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اپنے تک جوڑتا ہے. جس طرح پٹی کے ذریعے سے دوسرے آدمی کو اپنی طرف جوڑا جاتا ہے، اللہ نے جبرائیل اس وجہ سے کہا کیونکہ یہ اللہ کی پٹی ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ نے رسولوں کو اپنے سے جوڑا اور رسولوں کو ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے پوری امت کو اپنے سے جوڑا. میکائیل کو میکائیل کیوں کہتے ہیں؟ تو علامہ سیوطی تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، لیکن کچھ محققین یہ کہتے ہیں کہ میکائیل اصل میں مہک ایل تھا. ان کا نام کیا تھا؟ مہک ایل. مہک کہتے ہیں رحمت، بارش وغیرہ کو، ایل کہتے ہیں اللہ کو، یعنی اللہ کی بارش، اللہ کی رحمت. چونکہ یہ بارش وغیرہ سب سنبھالتے ہیں اس وجہ سے ان کو میکائیل کہا جاتا ہے. خیر یہ تو ایک علمی بات تھی. تو سرہانے پر حضرت جبرائیل تھے اور پیروں کے پاس حضرت میکائیل تھے. جبرائیل میکائیل سے پوچھتے ہیں کہ اس بندے کو کیا ہو گیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. میکائیل جواب دیتے ہیں کہ اس پر جادو ہوا ہے، بڑا سخت قسم کا جادو ہوا ہے. پھر حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں کس نے جادو کیا؟ میکائیل جواب دیتے ہیں لبید ابن عاصم نے جادو کیا. یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، ظاہر تو یہ کرتا ہے کہ مسلمان ہے، حضور سے محبت کرتا ہے، لیکن باطن کے اندر خباثت بھری ہوئی. یہودیوں کا حلیف ہے، یہودیوں کی جانب سے اس نے اس پر جادو کیا. پھر حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ کس چیز کے ذریعے سے اس نے جادو کیا؟ میکائیل نے جواب دیا ایک کنگھی کے ذریعے سے، حضور کے بالوں کے ذریعے سے اور کمان کے ایک تانت کے ذریعے سے. ایک قول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موم کا پتلا بنایا گیا اور اس میں سوئی اپنے ڈالتے میں اس طرح 11 سوئی اس کے اندر لگا دی گئی، اس طرح حضور پر جادو ہوا. خیر یہ بھی ایک طریقہ ہے جادو کرنے کا. پھر حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ کہاں پر یہ سب دفن کیا اس نے؟ تو میکائیل نے جواب دیا بئر ذی اروان کے اندر ایک پتھر ہے، اس بڑے پتھر کے نیچے وہ جادو ملے گا. حضور بیدار ہوتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ عائشہ عائشہ، معلوم چل گیا مجھے کہ میں کیوں پریشان ہوں 6 مہینے سے. مجھ پر دراصل جادو ہوا ہے، لبید نے مجھ پر جادو کیا ہے، بڑا سخت جادو کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار کو، حضرت علی کو اور 2 اور صحابہ کو بھیجتے ہیں. وہ سب جادو وہاں سے نکالتے ہیں، حضور کے پاس لاتے ہیں. حضور کے پاس لاتے ہیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی 2 عظیم سورت پھر اترتی ہے. میرے عزیزو، گیرے کتنے لگائی گئی تھی اس جادو میں؟ 11. تم سورہ فلق اور سورہ ناس کی آیتیں دیکھو، دونوں ملا کر کتنی ہوتی ہیں؟ 11. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 2 صورتیں نازل ہوئی تو پھر حضور ایک آیت پڑھتے قل اعوذ برب الفلق، ایک گرا چھٹی، دوسری آیت پڑھتے، تیسری آیت پڑھتے. اس طرح حضور نے سورہ فلق سورہ ناس دونوں کو ملا کر 11 آیتیں پڑھ لی، 11 گریں کھل گئی اور حضور بالکل شفایاب ہو گئے. حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چیز مجھے بندش کے اندر لیے ہوئے. جب میں نے سورہ فلق اور ناس کو میں نے پڑھا ایسا لگا کہ وہ بندش مجھ سے کھل گئی. 6 مہینے کے بعد راحت کی سانس لے رہا ہوں عائشہ.
حضرت عائشہ نے کہا کہ اس کا نام سب کے سامنے کہہ دو، اے حضور اس نے آپ پر جادو کیا، اس کا نام سب کے سامنے لے لو تاکہ یہ رسوا ہو، اس کو سزا دی جائے۔ حضور نے کہا اس کا نام میں لینے والا نہیں، اگر یہ کافر ہوتا، یہودی ہوتا تو میں اس کا نام لیتا، لیکن یہ کم سے کم اپنے آپ کو مسلمان تو ظاہر کرتا ہے نا، اگرچہ اس کے دل کے اندر جو بھی ہو اس کا حساب اللہ کے ساتھ۔ نہیں، اس نے مجھ پر جادو کیا ہے یہ مجھے 100% معلوم ہے، لیکن اس کا نام میں سب کے سامنے لینے والا نہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک تھا ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ برا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو عامل قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کسی کا نام نہ بتائے کہ وہ فلاں آدمی جو تمہارا پڑوسی ہے نا، مثلا عزیز بھائی، انہوں نے تم پر جادو کیا، ماجد بھائی نے تم پر جادو کیا۔ نہیں، جب حضور پر وحی آئی اور حضور نام نہیں لے رہے تو تم پر وحی آئی بھی نہیں ہے، تم کس طرح نام لے رہے ہو؟ اس لیے نام کسی کا نہ لے، عامل جو ہو وہ جادو اگر ہوا ہے تو بتا دے، علاج بتا دے، لیکن کسی کا نام نہ لے، اس لیے کہ اس سے بدگمانی ہوتی ہے، بدگمانی سے پھر شر مچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے۔ میرے عزیزو، یہ سورہ فلق کی تفسیر کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن ایک اور حصہ اس کا باقی ہے، وہ انشاءاللہ میں کل اس کو لے لوں گا۔ ایک مرتبہ ترجمہ کر لیتا ہوں تاکہ سب چیزیں سمجھ میں آ جائے۔ اے نبی کہہ دو میں شبہ کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ جس طرح شبہ رات کو ختم کرتا ہے نا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ تم اس طرح رب کو پکارو کہ اس کو تم کہو کہ تو شبہ کا مالک ہے، یعنی جس طرح شبہ رات کو ختم کرتی ہے نا، اے اللہ اسی طرح تو میری تکلیف کو راحت میں بدل دے ان چیزوں کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اس وجہ سے کہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ رات کے وقت ہی عامتاً جادو کرتے ہیں۔ ان جانوں کے شر سے جو گروہوں کے اندر پھونکے مارتے ہیں، 11 گرہیں لگائی گئی تھی، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، حسد بھی ایک بہت خطرناک بیماری ہے۔ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح حسد ایک انسان کو کھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے میری بھی حفاظت کرے، آپ حضرات کی بھی حفاظت کریں۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو بڑا ڈاٹا ہے، اے اللہ تو خوب سخاوت کرنے والا ہے، تو ہماری لاج رکھ لے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما، شر کے فیصلے ہمارے لیے ہو، اس سے تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ جو تفسیر ہوئی اس تفسیر کو انتہائی درجے کے اندر قبول فرما، اس کو رد مت کرنا مولا کریم، ورنہ ہمارا یہ تفسیر کرنا فضولی ہو جائے گا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اس میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کوتاہیوں کو معاف فرما۔ مولا کریم قرآن انوارات سے ہمارے دلوں کو سجا دے، قرآن کا سچا پکا عاشق بنا دے، قرآن پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے، اور اے اللہ ہر زندگی کے ہر شعبے کے اندر مولا کریم قرآن کو تھامنے والا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ اچھے انداز میں سمجھانے والا بنا دے۔ اے اللہ اس طرح ہم سمجھائیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر بات اتر جائے، اے اللہ ان کو سمجھ میں آ جاوے، پھر وہ اس پر عمل کریں، ایسی صورتحال پیدا فرما۔ مولا کریم ایصال ثواب کے طور پر غزہ والوں کو خصوصی طور پر اس کا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ جو مسلمان ہیں، جو مسلمان تھے، جو مسلمان ہوں گے، اے اللہ سب کو اس تفسیر کا ثواب پہنچا دے، بلکہ ہماری جتنی بھی عبادتیں ہوئی ہے سب کا ان کا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ غزہ والوں کے حال پر رحم فرما، فلسطین والوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ان پر جو ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے ظلم کو اے اللہ تو مٹا دے، ان کے ظلم کو انصاف سے بدل دے۔ اے اللہ ہمارے وطن کے اندر بھی امن و امان کی فضا قائم فرما۔ مولا کریم سب مل کر رہیں، اچھے طریقے سے رہیں، ہم ہمارے دین پر عمل کر سکیں، ایسی مولا کریم فراوانی سے ہمیں نواز۔ مولا کریم ہر طرح کا خیر جو بھی ہو وہ ہمیں دے، اور ہر طرح کا شر جو بھی ہو اس سے ہمیں بچا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔